حضرت ابراہیم علیہ السلام ایران کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو تراش کر بیچا کرتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگ بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا وہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی اور فرمایا، ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے، کہ آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں۔ ان کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو مجھ سے دور چلا جا اور کبھی مجھے نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے اور اس سے سخت چڑھتے تھے۔ عید کے دن ان کے قوم کے لوگ کھانا پکا کر ان کے معبودوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے اور ادھر کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح جو انہوں نے بتوں کے پاس کھانا رکھا ہوا ہوتا تھا اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کے کھا جاتے۔ اس بار جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ پھر وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے تو دیکھا ان کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ سب جمع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا گیا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے؟ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ کیا تمہیں بالکل بھی عقل نہیں؟ لیکن سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر انہوں نے ایک میدان میں کئی دن تک خوب ساری لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا۔
اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبن اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جل سکتی، اس لیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جب آگ کو اللہ کی طرف سے ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ ہی جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائی جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آگ کے آس پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوط علیہ السلام کے سوا اور کوئی ایمان نہ لایا۔ پورے بابل شہر کے لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب اس کے پاس اس معجزے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اس نے حکم کیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لایا جائے۔ پھر اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم کیا اور ایک کو معاف کر دیا، اور کہنے لگا، دیکھ لو، میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے ہی حکم سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر چھوڑنے کا حکم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور یہیں پر رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ یہ لوگ رات کو عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ ستارے رات کو دکھتے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نکلے اور ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر مذاق میں بولے، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ستارہ جھک گیا تو بولے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے۔ اگلی رات انہوں نے چاند کو دیکھ کر بولا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب دن ہوا اور چاند چھپ گیا تو وہ بولے کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر کسی دن کسی کو اپنے رب کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا۔ ان باتوں سے وہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف غور و فکر دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ غور کرے۔ پھر جب دن ہوا اور سورج نکلا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ مگر جب رات ہوئی اور سورج غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ بھی رب کہلانے کے لائق نہیں، یہ سب تو مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے۔ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجر کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت ہی حسین اور جمیل ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور ادھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی وحی بھیج دی۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روح زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام سے بدکاری کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تب سارہ علیہ السلام نے اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ وہاں پر ہی جم گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا اور اس کے سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کے سارہ علیہ السلام ڈر گئیں اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہ سوچیں گے کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی، پر اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مگر اس نے پھر سے وہی حرکت دہرائی، اس کا ہاتھ پھر جم گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اگر تم مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ بھیج دیا۔ جب سارہ علیہ السلام واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی، پر ان کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو بانجھ ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کری اور ان کو حضرت اسماعیل جیسے خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہو جاؤ۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی اور اپنے شوہر سے پوچھنے لگیں، اے ابراہیم، تو ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلتے رہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تب حضرت حاجرہ علیہ السلام مطمئن ہوئی اور کہا کہ اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دنوں میں ہی ختم ہو گیا اور پانی کا ایک قطرہ تک نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچے کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے تڑپنے لگا۔ حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو ایسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑا اور پاس کی پہاڑی پر بھاگنے لگیں کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف روانہ ہو گئی، مگر جب انہیں بچہ نظر نہ آیا تو تیزی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگیں۔ وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اس ادا کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو سنت قرار دیا اور اس کو حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرہ کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو تب انہیں ایک آواز آئی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو
حضرت حاجہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اس قدموں والی جگہ پر اپنا پڑ مارا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا عظیم چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ حاجہ علیہ السلام پانی کو حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور بولی زم زم یعنی رک جا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ بن جاتا۔ حاجہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام پیش کرتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے حضرت حاجہ علیہ السلام کو دیکھا اور وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قبیلے کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ اس طرح وہاں پر رہائش شروع ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر ہی پرورش پائے۔ اس قبیلے کی مکہ میں رہائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو بنجر جگہ میں چھوڑا تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جگہ میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزگاری عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کرے تیرا۔ دن گزرتے رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑے ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے 1-2 چکر لگایا کرتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر آزمائش کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاءوں کی خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین کی طرف کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں میں پٹی باندھ لی اور ہاتھوں میں چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگا کر تو انہیں ایک دمبے کی آواز سنائی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ایک اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے صلے میں اور حضرت سارہ علیہ السلام کی حجت کے صلے میں۔ اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام سے نوازا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے تھے اور حضرت سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھیں۔ دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر حضرت سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئیں اور کہنے لگی، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بھانج ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا، اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، بے شک اللہ قابل تعریف